بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے دی فکٹیشس ڈاکٹرین آف دی سینٹ پال، ریزریکشن آف ریسسیٹیشن، اور اس کا پارٹ نمبر 6 ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے دی فکٹیشس ڈاکٹرین آف دی سینٹ پال، ریزریکشن اور ریسسیٹیشن، اور اس کا پارٹ نمبر 6 ہوگا۔ ناظرین کرام، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر مسیحیت کھڑی ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مسیحیت کی یہ بنیاد کتنی مضبوط ہے۔ مسیحیت میں یسوع مسیح کا جی اٹھنا کتنا اہم ہے، اس کو ہم پولوس کے بیان سے سمجھ سکتے ہیں، جو کہ پولوس نے انجیل میں موجود پہلا کرنتیوں اس کا باب نمبر 15 اور اس کے فقرہ نمبر 14 میں کہا ہے کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی اور ہمارا ایمان بھی بے فائدہ ہے۔ قیامت المسیح کے موضوع پر بائبل مقدس میں خاص طور پر ایک پورا باب پولوس کے خطوط میں موجود ہے، جہاں قیامت المسیح کو واضح انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ انجیل میں موجود پہلا کرنتیوں اس کے باب نمبر 15 اور اس کے فقرہ نمبر 3 میں پولوس کا فرمان ہے کہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ سنی سنائی بات ہے جو پولوس صاحب نے جوں کی تو بیان کر دی ہے۔ یہاں ہمارے مسیح حضرات تحویل کے متحمل ہو سکتے ہیں، تاہم ہم اسی ویڈیو میں اس کا رد کر دیں گے۔ پولوس صاحب یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، یعنی کہ مسیحیت ایک دھیمک زدہ لکڑی پر کھڑی ہے۔ مزید اگر ہم آگے مطالعہ کرتے ہیں تو پولوس صاحب کا جو سوالیہ انداز ہے وہ اپناتے ہوئے پہلا کرنتیوں کا خط اس کا باب نمبر 15 اور اس کے فقرہ نمبر 35 میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں، تو پولوس اس کا جواب بھی یہی کرنتیوں کا خط اور پہلا کرنتیوں اس کا باب نمبر 15 اور اس کے فقرہ نمبر 44 میں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی بھی جسم ہے۔ ناظرین اکرام، میں نہیں سمجھتا کہ پولوس صاحب کا یہ بیان سمجھنے میں کسی کو کوئی مشکل پیش ہے۔ سادہ الفاظ میں پولوس صاحب فرما رہے ہیں کہ مادی جسم دفن کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ اٹھتا ہے، جب وہ زندہ ہوتا ہے تو وہ روحانی جسم کے ساتھ اٹھتا ہے، یعنی مر کر جی اٹھنے والا جو شخص ہے وہ اسپرچول باڈی یا روحانی جسم بن جاتا ہے۔ یہاں یہ قابل غور بات ایک یہ ہے کہ پولوس کا مردے سے جی اٹھنے کے بارے میں وہی نظریہ ہے جو یسوع مسیح کا ہے، اور اس بات کی تصدیق اس بات سے ہو رہی ہے جو یسوع مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کی تھی، مگر وہ بات جب پولوس نہیں جانتے تھے، کیونکہ عہد نامہ جدید کے پہلے لکھاری پولوس ہیں جن کے خطوط اناجیل اربع سے پہلے لکھے گئے تھے۔ اسی لیے نہ ہی پولوس کو یسوع مسیح کوئی بات معلوم تھی اور نہ ہی پولوس نے سنی تھی اور نہ ہی کوئی بات پڑھی تھی، کیونکہ اناجیل بعد میں لکھی گئی ہیں اور پولوس کے خطوط پہلے لکھی گئے ہیں، اس لیے پولوس کو خاص طور پہ اناجیل اربع سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ناظرین کرام، یسوع مسیح نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ انجیل میں موجود انجیل لوکا اس کا باب نمبر 20 اور اس کا فقرہ نمبر 36 میں دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کے مطابق بھی جو انسان مر کر دوبارہ جی اٹھے گا وہ فرشتوں کی مانند روحانی جسم کے ساتھ ہوگا۔ ہم یسوع مسیح کی فرضی مصلوبیت کے بعد کے واقعات کو سامنے رکھتے ہیں۔ انجیل لوکا اس کا باب نمبر 24 اور فقرہ نمبر 37 میں ہے کہ جب یسوع مسیح حواریوں کے سامنے آتے ہیں تو حواری گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی روح کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حواریوں کو ایسا کیوں لگا کہ وہ کسی روح کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اس لیے ایسا لگا کہ ان کو یہ بات پہنچی تھی کہ استاد یعنی کہ یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ لوگوں سے سنا تھا کہ استاد مر گیا ہے اور اس کو دفن کر دیا گیا ہے۔
حواریوں کی تمام معلومات سنی سنائی باتوں پر مشتمل تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ پولوس تک لوگوں کی سنی سنائی باتیں پہنچی تھی۔ حواریوں نے سب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور یہ بات بھی ایک پوائنٹ کی ہے کہ جب یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تھی مسیحیت کے مطابق، تو اس ٹائم وہاں پر ان کا کوئی ایک بھی حواری موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پر ہم نے کلیئر کر دی ہے۔ تو حواریوں نے اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ یسوع مسیح کی زندگی کی سب مشکلات کے جو لمحات تھے، جب انہیں حواریوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب ان کے حواری ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ انجیل مرکز باب نمبر 14 اور فقرہ نمبر 50 میں اس کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہ ناظرین کرام، سب کا معنی سب ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی درائی نہیں ہوتی۔ اس لیے کوئی بھی حواری یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھائے جانے کا چشمدید گواہ نہیں تھا۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ حواریوں نے یسوع مسیح کو روح کیوں سمجھا؟ جب آپ کو آپ کے استاد نے یہ بات سکھائی ہو کہ مر کر دوبارہ جی اٹھنے والا روحانی جسم بن جاتا ہے یا روحانی جسم میں اٹھتا ہے، اور جب کوئی ایسا انسان جس کے بارے میں آپ سن چکے ہو کہ وہ انسان مر کر دفن کر دیا گیا تھا، اور آپ اس واقعے کے چشمدید گواہ بھی نہ ہوں، سنی سنائی بات پر یقین کر لیں، اور وہ انسان آپ کے سامنے آ کر ایک دم کھڑا ہو جائے، تو فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ ڈر جائیں گے اور آپ یہی سمجھیں گے کہ وہ روح ہے، کیونکہ آپ کا ایمان یہی ہے کہ ایک انسان مر جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوگا تو روحانی جسم میں تبدیل ہو جائے گا۔ مگر یسوع مسیح نے ان حواریوں کی غلط فہمی کہ استاد مر گیا ہے اس لیے دفن کیا گیا تھا، اس کو دور کر دیا، جیسا کہ لوکا کی باب نمبر 24 اور اس کے فقرہ نمبر 39 اور 40 میں لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں کو دیکھو کہ میں ہی ہوں، اور مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کی گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں ان کو دکھائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو کر روح بن گئے ہیں۔ کیا وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے؟ ایک انسان اپنی دی ہوئی تعلیم کو غلط کیوں ثابت کرے گا جب کہ اس کی تعلیم کا ماخذ خداوند کی ذات ہو؟ یسوع مسیح کیوں ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ روح نہیں ہے، وہ اسپرٹ نہیں ہے؟ اگر وہ مر کر جی اٹھے تھے تو ان کو روحانی جسم میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ مادی جسم میں۔ اور پہلے یہ بتا دیا گیا ہے کہ روحانی جسم جو ہوتا ہے اس کا گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، اس کا مادہ جسم نہیں ہوتا، جبکہ یسوع مسیح جو یہاں آئے تھے وہ تو مادی جسم میں تھے۔ انہوں نے اپنے کہا تھا کہ میرے ہاتھوں کو چھو کر دیکھو، میرے پاؤں کو دیکھو۔ یعنی کہ ایک انسان نے پہلے تعلیم دی کہ مر کر زندہ ہوتا ہے تو وہ روح بن جاتا ہے، پھر وہی انسان اپنی تعلیم کی نفی کر رہا ہے، تو یقین یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ مر کر نہیں جی اٹھا بلکہ موت کے منہ سے واپس آیا ہے۔ یعنی کہ ہم اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرتے مرتے بچا ہے، اس لیے وہ روحانی جسم میں نہیں ہے بلکہ زخمی مادی جسم میں ہے۔ اسے ریزرکشن نہیں بلکہ ریسوسیٹیشن کہا جاتا ہے کہ ایک انسان مرتے مرتے بچ گیا۔ اب حواری سمجھے کہ یسوع مسیح مر چکے تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح تو زندہ ہیں، مادی جسم نے گوشت اور ہڈیوں کے ساتھ ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا خوف خوشی میں بدل گیا، اور حواریوں نے یسوع مسیح کو بھونی ہوئی مچھلی کا قطلہ دیا اور انہوں نے ان کے روبرو کھایا۔ حوالے کے لیے دیکھیں انجیل لوکا باب 24 فقرہ نمبر 42 اور 43۔ اب انہوں نے جو مچھلی کھائی، کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور روح ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ اسی مادی جسم میں موجود ہیں، گوشت ہڈیاں ان کے جسم میں ہیں اور انہیں کھانے پینے کی خواہش بھی ہے، جبکہ روحانی جسم کو ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ یعنی کہ یسوع مسیح مرے ہی نہیں تھے تو جی اٹھنا کیسا؟ اب ہم پولوس کے عقیدے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پولوس کے اس بات پر ایمان رکھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح روحانی جسم میں ہی ظاہر ہو سکتے ہیں، کیونکہ مر کر جی اٹھے تھے۔ وہ وجہ یہ تھی کہ پولوس نے کبھی یسوع مسیح سے ملا ہی نہیں تھا، اور اگر ملتا تو وہ بھی حواریوں کی طرح سمجھ جاتا کہ یسوع جی نہیں اٹھا، جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں بتایا گیا ہے کہ پولوس نے سنی سنائی بات پہنچی تھی کہ یسوع مسیح صلیب پر مر کر جی اٹھے ہیں۔ ہمارے پوادر جسے الہام کا نام دیتے ہیں، وہ پولوس کے نزدیک محض ایک سنی سنائی بات تھی، جس کا پولوس نے کرنتھیوں کے پہلے خط اس کا باب نمبر 15 اور اس کے فقرہ نمبر 3 میں اقرار کیا تھا کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے، نہ کہ وہ خود چشمدید گواہ تھا۔ لہٰذا اس نے سنی سنائی بات سے اخذ کر لیا کہ یقیناً یسوع جی اٹھا تو وہ روحانی حالت میں ہی ہوگا۔ اس کی وجہ سے
کہ پولوس کا جی اٹھنے کا جو نظریہ تھا وہ پہلے میں نے بیان کر دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ خود کو غیر قوموں کا رسول بنانے کے لیے اس نے دمشق کی راہ والی کا من پسند کہانی اپنائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کہانی کے تینوں بیان جو ہیں اس میں تضاد موجود ہے۔ ہم نے اس سیریز کی شروع والی ویڈیوز میں ثابت کر چکے ہیں کہ موقع محال کی مناسبت سے پولوس نے کیسے کیسے جھوٹ بول کر اس واقعے کو سنایا تھا۔ حوالے میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اپنی بائبل سے ان حوالہ جات سے اس جو پولوس مسیحیت میں کنورٹ ہوا تھا اس کے قصے کو آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا باب نمبر 9 اور اس کا فقرہ نمبر 3، 4، اعمال کی کتاب اس کا باب نمبر 22 اور اس کا فقرہ نمبر 6، 7، اور تیسرا حوالہ اعمال کی کتاب باب نمبر 26 اور فقرہ نمبر 13 اور 14۔ یہ ایک من گھڑت واقعہ ہے جو صرف سنی سنائی بات کو بنیاد بنا کر ترتیب دیا گیا ہے۔ یسوع مسیح روحانی جسم میں ظاہر کیا جائے تاکہ کوئی اعتراض ہی نہ کر سکے کہ مر کر جی اٹھنے والا مادی بدن میں کیسے ظاہر ہو سکتا ہے، وگرنہ جی اٹھنا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح کی پولوس سے ملاقات ایک رؤیا یا روشنی کی صورت میں تھی، اور پولوس نے کسی بھی صورت ان کو دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ یسوع مسیح کی تو پولوس سے ملاقات روبرو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی، بلکہ صرف آواز سننے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ جبکہ یسوع نے قبر سے واپسی پر حواریوں سے روبرو ملاقات کی تھی اور انہوں نے اسے چھو کر دیکھا تھا کہ یسوع مسیح کی گوشت اور ہڈی بھی ساتھ موجود ہے، اور یسوع مسیح نے مزید شہد اور مچھلی کھا کر ثابت کیا کہ وہ زندہ ہیں۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ پولوس نے انجیل میں موجود پہلا کرنتھیوں اس کا باب نمبر 15 اور اس کے فقرہ نمبر 4 تا 8 میں یوں لکھا ہے کہ جو بات مجھ تک پہنچی وہ میں نے تم سب کو پہنچا دی کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کائفہ کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اب کچھ موجود ہیں اور بعض سو گئے ہیں۔ اور آگے چل کے پولس کہتا ہے کہ سب سے آخر میں مجھے دکھائی دیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ سب کو مادہ جسم میں دکھائی دے رہا ہے، لیکن جب پولوس کی باری آتی ہے تو اس کو رؤیا میں کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ پولوس نے سمجھا کہ جیسے یسوع اسے رؤیا کی صورت میں نظر آئے تھے، سب کو اسی طرح نظر آئے ہوں گے، کیونکہ اس کا ماخذ سنی سنائی بات تھی اور جی اٹھنے کا نظریہ اس کا اپنا تھا۔ جبکہ پولوس کی یہ بات یسوع مسیح کی انجیلی واقعات کے بالکل خلاف جاتی ہے۔ یسوع مسیح صرف دکھائی ہی نہیں دیے تھے، بلکہ سب سے ملاقات بھی کی تھی اور ان کے روبرو کھانا بھی کھایا تھا اور ان کے اپنے زخم بھی دکھائے تھے۔ صرف سنی سنائی بات کی بنیاد پر کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اس پولوس نے 14 خطوط لکھے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ گواہی کی زیادہ اہمیت اس انسان کی ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور ان لوگوں کی جنہوں نے یسوع مسیح سے ملاقات کی تھی، یا پھر اس پولوس کی جس نے یسوع مسیح کو روبرو بھی نہیں دیکھا اور محض سنی سنائی بات پر ایک عقیدہ قائم کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، پولوس کے نظریات اور تشریحات صرف ایک سنی سنائی بات کی بنیاد پر ہیں جو انجیلی بیانات کے بالکل برعکس ہیں، اور جیسا کہ انجیل یوحنا باب 20 اور فقرہ نمبر 19 میں ہے کہ یسوع ان کے بیچ آن کھڑا ہوا، اور اسی طرح اعمال کی کتاب اس کا باب نمبر 1 اور فقرہ نمبر 3 اور 4 میں لکھا ہے کہ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا، اور ان میں سے ان کو مل کر حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ اب ناظرین کرام، آج کی جو ویڈیو ہے اس پہ پیش کیے گئے حقائق کا یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلی بات کہ یسوع مسیح مر کر جی نہیں اٹھے، بلکہ وہ مرے ہی نہیں۔ دوسری بات کہ یسوع مسیح اور پولوس کا نظریہ کہ مر کر زندہ ہونے والا روحانی جسم کے ساتھ جی اٹھتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جی اٹھنے کے بارے میں دونوں کے بیانات میں واضح فرق ہے، یعنی کہ پولوس کا عقیدہ قیامت المسیح انجیلی واقعات سے اختلاف رکھتا ہے۔ اس کی وجہ پولوس تک سنی سنائی باتوں کا پہنچنا ہے اور ان سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر عقیدہ بنا لینا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، لہٰذا وہ یقیناً روحانی جسم کے ساتھ ہی ہوگا۔ تیسری بات کہ پولوس کے الہام کی کلی بہت اچھے سے کھل جاتی ہے، جسے پوادر الہام کا نام دیتے ہیں، کہ محض وہ سنی سنائی باتیں تھی اور غلط فہمیوں کی بنیاد پر لکھی جانے والے غلط نظریات تھے۔
چوتھا یہ کہ انہی سنی سنی باتوں کی بنیاد پر اس نے دمشق کی راہ پر آنے والا واقعہ ترتیب دیا تاکہ خود کو غیر اقوام کا رسول بتایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح کو رؤیا یعنی کہ روشنی وغیرہ کی مانند میں دکھائے جانے کی کوشش کی گئی ہے، مگر یسوع مسیح نے تو انجیل لوکا باب 10 اور فکر نمبر 18 میں فرمایا تھا کہ میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تو ناظرین اگر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔